حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا فیما یرا النائم، جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے، سوئے ہوئے سونے والا جو دیکھتا ہے میں نے بھی ویسے ہی دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا ذات یوم بنصف النہار، ایک دن دوپہر کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے تھے۔ آل عرب کا طریقہ تھا دوپہر کے وقت وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ سونے کے بعد جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ اس زیارت میں کیا ہوا سماعت فرمائیے۔ اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم، فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار آپ کے جسم اقدس پہ نظر آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک کانچ کی بوتل تھی، اس میں خون تھا۔ فقلت بأبی انت وأمی، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ما ھذا، یہ کیا ہے اس بوتل میں یہ کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اس بوتل میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقطہ منذ اليوم، میں آج سارا دن ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں۔ فاحصی ذلک الوقت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد کر لیا اپنے پاس۔ وہ وقت تھا 10 محرم کا وقت تھا، وہی وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا میں، جب جنگ ہو رہی تھی، وہی وقت تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد کر لیا۔ فاجد قتل ذلک الوقت، تو جب اطلاع ملی پتہ چلا کہ شہادت، فرمایا بالکل وہی وقت تھا جس وقت میں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خون والی بوتل دکھائی تھی، وہی وقت تھا ان کی شہادت کا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یزیدی جنگ کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کس گروہ میں تھے ذرا بتائیں؟ کہاں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا خون چن رہے تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، بخاری کا ذکر نہیں کیا، امام مسلم کا ذکر کیا، امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ امام زابی رحمۃ اللہ علیہ جن سے یہ نقل کرتے رہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف، انہوں نے بھی کہا یہ امام مسلم کی روایت کے مطابق، امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے۔ پھر بھی تم صف یزید میں کھڑے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کھڑے ہیں؟ جس صف میں جس گروہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اس گروہ کو چھوڑ کے تم اس میں جاؤ جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں تو لعنتوں تک بہ آتا ہے، ان صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اپنا اپنا بخت ہے جی، اپنا اپنا مقدر ہے، جس کو لعنت کی ضرورت ہوتی ہے لعنتیوں کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے رحمت والوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنا اپنا مقدر ہے، اپنا اپنا بخت ہے۔ آپ ناز کریں اللہ نے آپ کو آل رسول کی محبت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھ کے اس کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، زندگی گزر جائے شکر ادا کرتے ہوئے تب بھی کم ہے، کیوں کہ راہ حق ہے، راہ نجات ہے، آل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت راہ حق ہے، نجات ہے اس میں، یہ ان کی محبت حضور کی محبت ہے۔ اللہ اس حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فضائل الصحابہ میں بھی نقل فرمایا ہے، اپنی کتاب مسند احمد میں بھی نقل فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا ہے، تاریخ کی کتاب الکبیر میں نقل فرمایا، دیگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل فرمایا، تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا، دیگر کئی محدثین، کئی مفسرین، کئی سیرت نگار، کئی مورخین نے ان احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ اچھا وہ نقل فرماتے رہے کس لیے کہ تم آج یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین یزید، انہوں نے یہ تو حدیثیں اس لیے نقل فرمائی ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حق سچ کا پتہ چلے۔ تمہیں قبول ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے ہی نہیں اترتی،
جی حدیث شریف میں آتا بھی ہے منافقوں کی نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. نیچے نہ اترنے کا مطلب کیا ہے؟ بس زبانوں پہ ہی رکھیں گے, اندر جانے کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ بات سمجھیں, راہ حق کی طرف چلیں, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی. مشرکین کے بارے میں نازل شدہ آیات مسلمانوں پہ چسپاں ادھر فٹ کریں گے, غور ہی نہیں کریں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے جی, آمین ثم آمین یا رب. ایک حدیث مبارکہ آخری سماعت فرما لیجیے. عن سلمہ قالت دخلت علی ام سلمۃ وہی تبکی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہی تبکی, اور وہ رو رہی تھی. فقلت ما تبکی کے, فرماتی میں نے عرض کی کیا وجہ ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. وعلی رأسہ ولحیتہ التراب, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار تھا. فقلت ما لک یا رسول اللہ, میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, آپ کے چہرے انور پہ مٹی کے آثار, سر پہ مٹی کے آثار, یہ کیسے آثار ہیں؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ابھی حسین کی مقتل گاہ میں حاضر ہوا تھا. اللہ اکبر, میں اس میدان جنگ میں تھا, وہاں سے اڑتی ہوئی غبار جو آئی ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. دیگر بھی اسی طرح کئی سیرت نگاروں نے, کئی محدثین نے نقل فرمایا اس حدیث کو بھی. اب آپ دوسری حدیث سماعت فرما لیں. پہلی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے خون جمع کر کے لائے. دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس گروہ میں تھے؟ جب یزید کی حسین سے جنگ ہوئی, ابن زیاد کی حسین سے جنگ ہوئی, ابن سعد کی حسین سے جنگ ہوئی, یزیدی لشکر کی جب حسین سے آل رسول سے جنگ ہوئی, اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس صف میں تھے؟ حسین کے ساتھ تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی حسین کے ساتھ کھڑی ہے آپ کی ذات اقدس, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ حسین نے بغاوت کی ہے, یزید حق پر تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے. تمہاری فہم و فراست تمہیں مبارک ہو. رب نے جو ہمیں عطا فرمایا اس پہ ہم رب کا شکر عطا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.